بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ایک عامل تھے، ان کے پاس ایک میاں بیوی گئے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عامل نے یہ کیا، ان سے کہا لائٹ بند کرو، دونوں اپنی تھوڑی سی نامناسب بات ہے لیکن جو واقعہ ہوا میں وہی بتا رہا ہوں، دونوں سے کہا کہ اپنی شلواریں اتار کے کھڑے ہو جاؤ، قمیص پہنے رکھو، سطر ڈھکا رہے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پڑھنا شروع کر دو۔ ان کے نا اولاد نہیں ہو رہی تھی میاں بیوی کے۔ عامل نے کہا تھا تم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری اولاد بولو نہیں ہو رہی، اور جادو کی میں کاٹ کروں گا اور اس کے اتنے پیسے لوں گا۔ اچھا، پیسوں کا اتنا نہیں، فراڈی ہونے کے لیے پیسے ویسے کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہوں لیتا ہو تو بھی ہے، نہیں لیتا ہو تو امکان ہے کہ زیادہ بڑا فراڈی نہ ہو۔ تو عامل نے کیا کیا، ان دونوں کو کھڑا کر پا جادو ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، اس کی کاٹ کروں گا۔ اس کے لیے ایک عمل ہوگا، عمل یہ ہے کہ آپ دونوں کھڑے ہو جاؤ، اور یہ عمل اور اندھیرا کر دیا، اور اب اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت پڑھتے چلے جاؤ۔ وہ پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک مٹکا آیا، دھڑام سے گرائے، اوپر سے آ کے ٹوٹا، اس میں میاں بیوی کے پتلے اور ان کے اندر سوئیاں۔ اس نے کہا آنکھیں کھولو، دیکھا کہ بھئی ہمارے پتلوں میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے وہ سوئیاں نکالی اور کہا جادو کی کاٹ بولو ہو گئے، اب آپ تشریف لے جا سکتے۔ وہ خوش ہو گئے، بھائی جادو ہمارا وہی سامنے دکھایا۔ اس عامل کو بلا لیا ہمارے استاذ نے، بھائی تو نے کیا ڈرامہ کیا، ذرا بتا یار، ہے تو یہ ڈرامہ ہی۔ اس نے کہا اصل میں دماغ ان کی کھوپڑی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ گھماتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، میں اب آپ کو اپنے اسٹائل میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کہ جب ان میاں بیوی کے دل میں عامل نے ڈال دیا کہ جادو ہے، ان کے دماغ میں آ گیا کہ جادو ہے، پھر ان کو بلایا، شلوار اتار دینا دونوں کی، یہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی کچھ بڑا عمل ہونے والا ہے، بہت بڑی کاٹ، کوئی ایسا نہیں ہے کپڑے پہن کے نہیں ہوگا، یہ تو شگر ہے سطر ڈھکا ہوا تھا ان کا، ورنہ یہ عامل لوگ تو عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ اب جناب وہ ان کو کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، حالانکہ اس صورت کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، اب اس میں زلزلہ کی وہ ہے نا زلزل، تو اس سے اور لگا بیٹا اب تو کچھ یقیناً ہونے والا ہے۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگلے کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں، وہ لگ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے حالانکہ ہو کچھ بھی نہیں رہا، اور مٹکا دکھا دیا دھڑام سے۔ تو ہمارے استاذ نے کہا یہاں مٹکا توڑ کے دکھا تو، اس نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا مدرسے میں آپ کی، کیونکہ اس کے لیے وہ ماحول چاہیے، وہ دماغ بھی چاہیے بے وقوفوں کا۔ اس کو پتا تھا یہ ان کا دماغ بے وقوف نہیں ہے، ان کے دماغ میں تصور ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، دیکھو وہ دونوں قرآن کی سورت پڑھ رہے تھے۔ اب آپ بتاؤ، میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں کہ جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لوگ فوراً کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، مفتی صاحب نے تو کلمہ کفر کہہ دیا، قرآن تو جادو کا علاج ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جادو کس سے ہو رہا ہے، قرآن سے۔ بھائی قرآن آپ جب غلط نیت سے پڑھتے ہو تو آپ کے دماغ میں شیاطین وہ تصورات ڈال دیتے ہیں، اصل میں تو قرآن شفا ہے، لیکن آپ کا انداز کیا ہے، آپ غلط نیت سے پڑھ رہے ہو اس کو۔ تو اب ان کو جب پڑھوایا نا بار بار، تو ان کے دماغ میں یہ تصور آنا شروع ہو گیا اب ہمارا علاج شروع، اب کچھ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جو دماغ میں ڈالو گے وہ آ جائے گا اس کے۔ تو اب بتاؤ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنے سے ان میاں بیوی کا دماغ سیٹ ہوا یا خراب ہوا؟ خراب ہوا نا۔ تو ایسے ہی اب سمجھ میں آئی مثال، ایسے ہی یاد رکھو، بعض دفعہ یہ جب عملیات سیکھتے ہیں نا یہ لوگ، تو کچھ وظیفے پڑھتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے ہمارے جنات اب ہمارے قابو میں آ رہے ہیں، اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے۔ تو ذکر انسان کی کھوپڑی کو سیٹ کرتا ہے، لیکن عاملوں کی کھوپڑی کو کیا کر دیتا ہے، سیٹ ہوئی بھی اچھی خاصی کھوپڑی کو خراب کر دیتا ہے۔